سبزیوں میں اور سبزیجات کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں رکھ دی، مگر اس نے ان سب کچھ کو بنانے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ تبارک اللہ، مبارک ہو تجھے، احسن الخالقین ہو گیا۔ اس نے ساری کائنات کو بنا کر بھی اپنے آپ کو کبھی اپنے آپ کو ان کا خالق شمار نہیں کیا ہے، خالق وہی ہے، مگر اس نے اس 6 فٹ کا انسان بنانے کے بعد، اس 6 فٹ کے انسان کو بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یعنی اتنا بظاہر چھوٹا سا وجود جسے جرم صغیر کہا جائے، اور پھر اس بات کو مولا کائنات سے زیادہ کون اچھا بتاتا؟ مولا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات یہ جرم صغیر ہے، اور یہ انسان جو 6 فٹ کا ہے مگر جرم کبیر ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں رکھا ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ عالم کبیر ہے۔ اس نے جو ساری کائنات میں رکھا تھا وہ اس کے وجود میں رکھ دیا۔ وہاں اگر فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بال اگنے کا نظام ہے، وہاں اگر ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں اگر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرانے کا نظام ہے تو یہاں ہڈیوں کے ذریعے باڈی کو روکنے کا نظام ہے، وہاں اگر دریاؤں کی روانی ہے تو یہاں شریانوں کی روانی ہے، شریانوں کی روانی ہے۔ وہاں اگر چاند اور سورج ہیں تو ان چاند اور سورج کا کیا فائدہ اگر آنکھیں ہی نہ ہوں؟ تو اللہ نے انسان کے وجود میں یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ چاند اور سورج کا مقابلہ کرنے والی آنکھیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں قرار دیا تھا وہ اس 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے رکھ دیا، اور پھر اسے بنانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ عزیزوں، میں بہت سوچتا رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی صفات کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم کریم بنیں، ہم ستار بنیں، ہم غفار بنیں، ہم عالم بنیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاقیات میں ایک خلق الہی یہ ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کسی میں فلاں دوست میں فلاں عیب ہے تو اسے چھپانے کا کام ستاریت کا کام ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائے۔ وہ عالم ہے، چاہتا ہے کہ لوگ دانشور بنے۔ جی، وہ غفار ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ بھی بخشنے والے بنے۔ یعنی ہر صفت میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری صفتوں کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اپنائے، اور وہ صفت ہے التکبر۔ وہ صفت ہے المتکبر۔ اس کا متکبر ہونا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور متکبر بنے۔ الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں۔ جنہوں نے تکبر اختیار کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ شدید نفرت ہے اللہ کو متکبروں سے۔ تکبر مٹانے کا اس نے ہر کام کیا ہے، اور عزیزو تکبر مٹانے کا جو نسخہ مولا علی نے دیا ہے وہ تو شاید ہی کوئی دے پائے۔ مولا فرماتے ہیں تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ 5 نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ بول تیرے اندر، براز تیرے اندر، خون تیرے اندر، آب پشت تیرے اندر، مر جائے تو تجھے ہاتھ لگانے والا نجس۔ یہ 5 نجاستیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ تکبر اپنائیں، یعنی متکبر ہوں اور تکبر کریں۔ یہ ایک ایسا مضمون کہ جو مولا علی کا پسند کا مضمون ہے۔ مولا علی کے پسندیدہ مضامین میں سے ایک مضمون ہے معاشرے سے متکبروں کا خاتمہ۔ علی مولا نے معاشرے سے متکبروں کے خاتمے کی تحریک چلائی ہے۔ خود فقیروں کے ساتھ بیٹھے، روٹی اپنی کھاتے تھے اس لیے کہ صدقہ ان پہ حرام ہے، بیٹھتے فقیروں کے ساتھ تھے، مسکینوں کے ساتھ تھے، اور سرکار فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے،
تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا۔ اللہ نے دو چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی ہے اور تمہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور مسکینوں سے پیار کرنا تمہاری ایک روشن اور بارز صفت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تکبر کوئی اور کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پسند ہی نہیں اللہ کو کوئی اور تکبر کرے۔ میں طالب علم یہ سوچتا رہا کہ آخر اللہ نے جب چاہا کہ ساری صفات اس کی اپنائی جائیں تو تکبر کیوں نہیں چاہا اس نے کہ لوگ متکبر بھی ہو جائیں؟ تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور متکبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی محمد اور علی کا خالق ہے نہیں۔ جس کے آگے مصطفیٰ جھکے، جس کے آگے علی سر رکھ دے، اسی کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے۔ اللہ کے تکبر کا سب سے روشن عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں دنیا نہ جانے کیا کیا ماننے کو تیار ہے، سب کچھ ماننے کو تیار ہے، وہ ہستیاں اللہ کے آگے سر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اس انسان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ انسان شناسی کے عنوان سے آئندہ کی مجالس میں بھی یہی گفتگو آگے بڑھے۔ اتنا عرض کرتا جاؤں آج کی تمہیدی اور مقدماتی مجلس میں کہ عزیزو، پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے معاشرے پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے انسانی معاشرے پر احسان کر رہے ہیں، اور انسانی معاشرے پر احسان کو عزاداری کہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، یہ جو چاند رات سے ہم عبادت میں مصروف ہیں اور ظاہراً 8 ربیع الاول تک مصروف رہیں گے، یہ مسلسل جو عبادت ہے یہ معاشرے کی ایک ایسی خدمت ہے کہ مجھے تو وہ لمبی گفتگو کے بجائے وہ 2 مصرے اگر کہہ دوں تو بہتر ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزاداری ہم پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے ایک خدمت کا عنوان عبادت لے کر جی رہے ہیں۔ معاشرے کی ایک روشن ترین اور بارز ترین اور واضح ترین اور سب سے اعلیٰ ترین خدمت یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بھٹکنے سے روک رہے ہیں۔ یہ کسی اور قبیلے میں چلے جاتے اگر ماتم نہ ہوتا، یہ کہیں اور چلے جاتے اگر یہ گریہ نہ ہوتا۔ یہ مجلس اعزاء، یہ بظاہر بعض دوستوں کا، سب کا، ہم سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے نا اس میں۔ جس کے پاس اللہ نے مالی حیثیت دی ہے وہ مالی طور پر عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کوئی سوز خانی کر سکتا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھ سکتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ سکتا ہے، کوئی میری طرح مجلس پڑھ سکتا ہے، مثلاً کوشش کر سکتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجلس میں آ کے بیٹھ سکتا ہے، وہ اپنی شرکت کے ذریعے سے، بلکہ میں کہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ بہت کچھ ہے۔ یہ مجلس میں مجھے معاف کیجئے گا، میں نے ایک روی میں ایک جملہ کہہ دیا، یہ خود آپ کا بیٹھنا یہ بانی کی خدمت سے اور ذاکر کی خدمت سے بڑی خدمت، اس لیے کہ معصوم نے من بکا او ابکا او تباکا 3 لفظ استعمال کیے ہیں حضرت نے امام حسین سے وابستہ لوگوں کے۔ من بکا رونے والا، من بکا او ابکا رلانے والا، اور تباکا رونے کا ماحول بنانے والا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا کہ رونے کی شکل بنانے والا، جو روئے گا اس کی تو شکل بنے گی، وہ پہلی بات ہو گئی ہے۔ من بکا میں رونے والا جب روئے گا تو شکل بنے گی، رونے کی شکل اور ہنسنے کی شکل خود بخود بنتی ہے۔ وہ ہنسنے والا کتنا ہی منہ چھپائے مگر چہرہ بتائے گا کہ خوش ہے، اور رونے والا کتنا ہی رومال منہ پہ رکھ لے مگر چہرہ بتائے گا، اس کا وجود بتائے گا کہ یہ اس وقت غم زدہ ہے۔ تو یہاں جو تیسرا عنوان ہے نا کہ رونے والا، رلانے والا اور پھر رونے کی شکل بنانے والا، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ترجمہ۔ کچھ طالب علم حق رکھتا ہوں، ترجمے پہ تو اعتراض کا حق رکھتا ہوں نا، اصلی بات پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ترجمے پہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کے ترجمے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
اتنی احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے رحمت اللہ علیہ بزرگ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ نے اس وقت میں ایک ترجمہ کیا تھا۔ ان کی خدمت ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اس وقت میں ہماری عربی سے اردو میں یا ہماری زبان میں ترجمہ کر دیا، مگر کیا معلوم اس وقت میں ان کے ذہن میں جو چیز تھی بس وہی چیز تھی۔ مثلا کتنی مشہور حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین، اب ترجمہ جو سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ اتنی سی مختصر سی اتنا سا چھوٹا سا ایک فقرہ جملہ حضرت کا فرمان، یعنی مختصر فرمان، اس کا ترجمہ ہی جلدی میں ہوا ہے۔ ان الحسن والحسین، سبھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بینروں پہ لکھا ہوتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ، جنت میں چل جاؤ تو دو سردار ملیں گے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ نبی فرما رہے ہیں، گویا اس ترجمے کے مطابق، نبی نے تو یہ نہیں فرمایا، گویا اس ترجمے کے مطابق کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت نے کہا ہی نہیں ہے بھائی، عربی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل جنت کے سردار، اہل جنت تو زندگی میں بنتا ہے، اپنی زندگی میں اہل جنت بنے گا، تب مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور حسنین مردوں کے سردار نہیں ہے، زندوں کے سردار ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ہے نا، اہل الجنہ ہے، شباب الجنہ نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہے، اہل الجنہ، جنت کی اہلیت رکھنے والوں کے سردار۔ اور بھائی ہم تو روزانہ مجلس میں آتے ہیں تو جنت میں آتے ہیں۔ یہ ذکر اہل بیت جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ جو سرکار نے فرمایا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتحاد زحمت ہو۔ اس حدیث کا جو مطلب بعض دوست لیتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر اتحاد زحمت ہو، اتحاد بری بات ہو۔ اگر اختلاف اچھی بات ہے امت مصطفیٰ میں، اگر اختلاف اچھی بات ہے تو اتحاد برا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، نہیں، اختلاف سے مراد یہ جھگڑے روزانے والے نہیں ہیں۔ رحمت للعالمین جھگڑا کرنے والوں کی تائید کیسے کریں؟ رحمت للعالمین لڑنے والوں کو پسند کیسے کریں؟ یہ کب فرمایا حضرت نے کہ میری امت کا یہ جھگڑا، یہ لڑائیاں، یہ روزانہ کی الجھنیں یہ رحمت ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے اہل بیت کے پاس آنا جانا رحمت۔ اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم مجلس میں آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، یہ ہے اختلاف۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اختلاف لیل و نہار پر دنیا قائم ہے، یہ اختلاف لیل و نہار پر دنیا چل رہی ہے۔ یہ کیا رات اور دن کا کوئی جھگڑا ہے؟ یہ پھر قرآن نے کیوں کہا ہے لیل و نہار کا اختلاف؟ یہ جھگڑا نہیں ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، یہ آنا جانا اختلاف کہلاتا ہے۔ جب ہم مجلس میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اور جب میرے اہل بیت کے پاس لوگ آئیں گے اور جائیں گے تو یہ میرے لیے، میری امت کے لیے رحمت۔ تو الحمدللہ ہم تو روزانہ مجلس میں آتے جاتے ہیں، روزانہ جنت جاتے ہیں۔ ہمیں شاید جنت میں، ہمیں جنت بھی وہی چاہیے ہوگی جس میں امام حسین کا ذکر ہوگا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس وقت میں گریزوں میں خوف ہو رہا ہے مجھے کہ زیادہ چلا جاؤں گا تو ایک پوری وادی شروع ہو جائے گی، پھر اس وادی میں رکنا پڑ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔
جی جی، یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس ذکر سے جو ہمیں سکون ملتا ہے نا، لوگ تو تصوراتی جنت میں ہے نا، ہم حقیقی جنت میں ہیں۔ اور یہ مشق ہے، یہ ایک تمرین ہے، یہ ایک ممارست ہے اس گھر کے ساتھ جڑنے کی، اس دروازے کے ساتھ وابستہ ہونے کی کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، کہ میرے حسنین کو اللہ، نبی کے حسنین کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، میرے حسنین سے جو محبت کرتا ہوگا وہ در حقیقت جنت کا اہل ہوگا۔ یعنی کم سے کم مقدمہ تو یہی ہے نا، کم سے کم مقدمہ یہی ہے۔ بات بہت روشن ہے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں الحمدللہ آج بھی آپ کی شرکت بہت بھرپور ہے، آپ نے احسان کیا میرے اوپر کہ مجھے اپنی زیارت کروائی۔ ہم پاکستان میں اور ہم ہندوستان میں اور اپنے علاقوں کے اندر جب تو جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے، برابر والا گھٹنا اگر سیدھا کرے تو برابر والے کو بتانا پڑے گا کہ بھئی ذرا سنبھل کے بیٹھو۔ بدن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر روحوں کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ روح وہ اطمینان۔ جی یہ عزاداری در حقیقت معاشرے کی ایک خدمت ہے۔ یہ چراغ جلائے رہیں، یہ اذان دیتے رہیں، یہ صفیں بچھائے رکھیں۔ جی انتظار کرنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے، سب کو بالآخر یہیں آنا ہے۔ آج ہی امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ چراغ ہدایت ہے جو ذکر امام حسین ہے۔ 3 سال کی عمر میں نبی کی بارگاہ میں امام حسین تشریف فرما ہو رہے ہیں، سرکار محراب مسجد میں تشریف فرمائے۔ اصحاب کی انجمن نے آپ کے گرد حلقہ بنایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت۔ تو فرمایا انا ابنی ہاذا، اتنی دیر میں امام حسین نبی کی گود میں بیٹھ گئے تھے۔ فرمایا انا ابنی ہاذا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ لمکتوب علی یمین العرش، میرے مولا نبی فرماتے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔